اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا جیل ٹرائل غیر قانونی اور اب تک کی کارروائی کا لدم قرار دے دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست منظور، جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کا لدم۔ وزارت قانون کے 29 اگست، 12 ستمبر اور 25 ستمبر کے نوٹیفیکیشنز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ 13 نومبر کا کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی بطور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جج تعیناتی قانونی قرار۔ قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے۔ عدالت کے ریمارکس، 2 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت پیر تک کے لیے ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس سے متعلق اپیلوں پر سماعت۔ نون لیگی قائد بھی پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدعا۔ ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت کی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا لدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر۔ معاملہ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت اپنا آئینی اختیار استعمال کیا۔ قانون کے مطابق دیگر فارمز موجود ہوں تو یہ اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں موقف۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں نامزد ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت۔ تینوں ملزمان کو عدالت سے جیل لایا گیا۔ کیس کی سماعت 16 دسمبر تک کے لیے ملتوی۔ القادر پراپرٹی ٹرسٹ کیس میں نیب کو چیئرمین پی ٹی آئی سے مزید 2 روز تفتیش کی اجازت مل گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی۔ سماعت 23 نومبر تک ملتوی۔ پرانی سیاست سے جان چھڑائیں، اب بزرگوں کی بجائے نوجوانوں کو آزمائیں۔ بلاول بھٹو کے اپردیر میں مخالفین پر وار۔ بزرگ سیاستدانوں پر ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنانے کا الزام۔ نون لیگ کو موقع ملا تو وہ اپنا حساب چکائیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں ہیں، لگتا نہیں کہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ چھیالے چیئرمین نے منظرنامہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ اقتدار میں آ کر مزدور کارڈ متعارف کرانے اور عوام کی قسمت بدلنے کا وعدہ۔ نفرت کی سیاست نقصان دہ قرار دے دی۔ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے، اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے؟ سیاست بچوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ بلاول کے بیانات میں وہی فرق نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بزرگوں سے متعلق جیالے چیئرمین کا بیان زرداری سے متعلق قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت ماننے سے ہی انکار۔ جے یو آئی سربراہ سے نواز شریف کی ملاقات، مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق۔ مفاہمت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا مری سے انتخابی میدان میں اترنے کا امکان۔ شاہد خاقان عباسی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کے امکان پر مقامی قیادت کی لیگی قائد کو مری سے الیکشن لڑنے کی دعوت۔ شاہد خاقان عباسی کے بیٹے بھی لیگی ٹکٹ کے خواہش مند۔ راجہ اشفاق سرور کے اہل خانہ کی بھی مری ہی سے الیکشن لڑنے میں دلچسپی۔ نواز شریف کی مقامی قیادت کو اپنے اختلافات قابو کرنے کی ہدایت۔ آپ حقیقی سیاست نہیں کر رہے، آپ اشاروں پہ چل کے کسی طرح سے شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خوف و راز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اس جو دھمکی آمیز رویہ ہے، اس کے باوجود بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بہت سارے چہرے اپنے ساتھ یہاں بٹھا کر پیپلز پارٹی میں شامل کروائیں گے۔ کراچی کی سیاست میں گرما گرمی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ آمنے سامنے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی مقبولیت سے گھبرا گئی۔ بلدیاتی انتخابات میں برتری ملی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے۔ سعید غنی کے متحدہ سے راہیں جدا کرنے والے خواجہ سہیل منصور اور مزمل قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ دوست سیاست کریں، لوگوں کو اپنا پروگرام بتائیں، شہر پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے، جیال رہنما کے بار۔ ایم کیو ایم چھوڑنے والے پیپلز پارٹی کو اپنے گھر کے ووٹ بھی نہیں دلا سکتے۔ متحدہ کے رہنما علی خورشیدی کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی پر الیکشن کے بائیکاٹ کے لیے لندن کی طرف دیکھنے کا الزام لگا دیا۔ کراچی میں تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، 32 یو سی چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ کراچی میں آئی پی پی سندھ کے صدر محمود مولوی کی رہائش گاہ پر شمولیت کا اعلان۔ یو سی چیئرمینز نے پی ٹی آئی قیادت کی ہدایت کے باوجود میئر کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت سے انکار کیا تھا۔ پنجاب کابینہ کا گجرانوالہ میں پہلی بار اجلاس کا انعقاد۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی صدارت میں اجلاس میں گجرانوالہ کے 4 پروجیکٹس کا اعلان۔ گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4000 روپے فی من مقرر۔ شہر میں ورم یونٹ بہت جلد فعال ہو جائے گا۔ چلڈرن ہاسپٹل کے 200 بستروں تک بڑھائیں گے۔ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ غازہ پر اسرائیلی جارحیت کا 46واں روز۔
صہیونی فورسز نے غازہ کے نصیرت کیمپ پر بم برسا دیے، 80 فلسطینی شہید، جبالیہ کیمپ پر حملوں میں 3 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، شہداء کی مجموعی تعداد 13,300 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج نے الشفا کے بعد انڈونیشین اسپتال کا مکمل گھیراؤ کر دیا، مسلسل حملوں کے باعث اسپتال کے اندر دھوئیں اور بارود سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ غازہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا اعلان آج ہی متوقع، معاہدے کی صورت میں مزاحمتی تنظیم حماس 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے جانے والے 50 خواتین اور بچوں کو رہا کر دے گی، جبکہ اسرائیل جنگ میں 4 سے 5 دن تک وقفہ اور بعض فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرے گا۔ حماس کی جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی پر جنگ بندی میں اضافے کا امکان۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیہول باراک نے اسپتالوں میں حماس کی سرنگوں سے متعلق صہیونی فوج کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ الشفا اسپتال کے اندر بنکر صہیونی فوج نے بنا رکھے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے بیان پر امریکی ٹی وی اینکر بھی چونک گئی۔ غازہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری نے فلسطینیوں کا زندگی سے اعتبار اٹھا دیا، فلسطینیوں کو ہر نیا دن زندگی کا آخری دن لگنے لگا۔ خاتون صحافی ویڈیو پیغام میں غازہ کی صورتحال بیان کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ غازہ کی المناک صورتحال پر عالمی رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ 5 ممالک کی تنظیم برکس کا غیر معمولی اجلاس، جنوبی افریقہ کے صدر نے اسرائیل کو جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ۔ عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کمیٹی کا بھی ماسکو میں اہم اجلاس، مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل امن کا واحد راستہ قرار۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک امن ممکن نہیں، دیگر ممالک بالخصوص پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں، ہتھیاروں کی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا PAF اصغر خان رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب واضح کر دیا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران معراج طیاروں، JF-17 تھنڈرز اور J-10 ایئر کرافٹ کا فلائی پاسٹ۔ آرمی چیف کا اسٹرائک کور کا دورہ، مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا، جدید ترین VT-4 ٹینکوں سے لیس مشقوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں سے ملاقات میں چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاریوں اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ سپہ سالار کی جوانوں سے گفتگو۔ شمالی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، 3 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ بم پھٹ جانے سے سپاہی شہزید شہید، آبائی علاقے گوجر خان میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پیغام پاکستان نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی، اس کی کامیابی سے دشمن کے عزائم پر کاری ضرب لگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، علماء سے مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف مرحوم کی سزا سے متعلق اپیلوں پر ان کے وکیل کو اہل خانہ سے ہدایات لینے کی مہلت دے دی۔ یہ کوئی سول کیس نہیں کہ آپ کو ہدایات درکار ہوں، یہ کرمنل اپیل ہے جس کی عدم پیروی پر خارج ہونے سے منفی تاثر جائے گا۔ عدالت نے اب وقت دینا چھوڑ دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل سلمان صفدر سے مکالمہ، ذاتی رائے میں مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے، معطل نہیں ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ، نوٹس جاری کیا جائے گا یا نہیں، فیصلہ کل ہوگا۔ شکایت کنندگان شواہد کے ہمراہ طلب، اجلاس کل سے پہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی۔ پنجاب میں اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں 1 ہفتے کے لیے ماسک کی پابندی کا اعلان بے سود۔ نگراں وزیر اعلیٰ سمیت IG پنجاب کی ماسک پابندی کی خلاف ورزی، دیگر حکومتی شخصیات کی جانب سے ماسک کی پابندی نظر انداز۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف کراچی کے صنعتکاروں نے دسمبر میں صنعتیں بند کرنے کا اعلان کر دیا، صنعتی زون بند کر دیں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، سرپرست اعلیٰ پاکستان ہوسٹری کا اعلان۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا LPG کارگو جہاز پورٹ قاسم ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ کارگو جہاز 11,000 میٹرک ٹن LPG گیس لے کر بصرہ سے کراچی پہنچا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا بڑا فیصلہ، ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والے طلبہ پر اسکول میں موٹر سائیکل لانے پر پابندی لگا دی۔ اسکول انتظامیہ پر عمل درآمد کرانے کے لیے مراسلہ بھیج دیا، کسی بھی حادثے کی صورت میں اسکول ایجوکیشن ذمہ دار نہیں ہوگا، مراسلے کا متن۔ بھارتی میڈیا کا کرتارپور کے قریب ڈانس پارٹی کو مذہبی رنگ دینے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ ڈانس پارٹی کرتارپور سے کافی دور منعقد ہوئی، جسے بھارتی میڈیا نے کرتارپور صاحب میں ہونے کا رنگ دیا۔ سکھ برادری نے بھارتی شرنگیزی کو مسترد کر دیا۔ شرپسند نہیں چاہتے کرتارپور میں آزادانہ مذہبی رسومات ادا کی جائیں، سکھ رہنماؤں کا بیان۔
अफगानिस्तान में खवातीन बुनियादी हुकूक से महरूम, तालिबान हुकूमत में खवातीन को तमाम अवामी ओहदों और अदलिया से खारिज कर दिया गया। अफगानिस्तान में ज़ुच्गी की शरह अमवात पड़ोसी ममालिक से कई गुना ज्यादा। तालिबान हुकाम का खवातीन को सेहत के मसाइल उजागर न करने का हुक्म। वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान मैदान में दाखिल होने वाले फलस्तीनी हामी नौजवान की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। नौजवान हिफाजती बाड़ फलांगर मैदान में पहुंचा। फलस्तीन के हक में दर्ज नारे वाली शर्ट पहने नौजवान को सिक्योरिटी एहलकारों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एहलकारों का हिसार तोड़ता हुआ क्रीज पर मौजूद भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली तक पहुंच गया। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से जीत छीनने वाले ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड और उनकी बीवी को भारत में धमकियां मिलने लगी। ट्रेविस हेड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीयों के हेड की बीवी को रेप और बेटी को कत्ल करने की धमकियां। उमर गुल और सईद अजमल कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेज मुकर्रर। उमर गुल फास्ट और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। दोनों बॉलिंग कोचेस की पहली असाइनमेंट दौरे ऑस्ट्रेलिया होगा। एक बच्चा जो है पिछले 1-1.5 साल से वो 4 डे का एक मैच नहीं खेला, तो आप किस ड्रीम में हैं? आप नींद में हैं, होश में हैं? साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद की चीफ सेलेक्टर पर तनकीद। हारिस स्टोक्स ने 1-1.5 साल से 4 रोजा क्रिकेट का एक भी मैच नहीं खेला। उसे किस बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कहा गया? जिम्मेदारान को होश में आने का मशवरा। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दुनिया भर की 100 बासर और मुतासरकुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तानी कराकरम पहाड़ों में मुकीम बाकी कम्युनिटी की मवेशी बांध, अफरोज नमा और मामा बेबी फंड खैराती इदारे की नेहा मंकानी भी फहरिस्त में शामिल। अफरोज नमा 3 दिहाइयों से बकरियों, खच्चरों और भेड़ों की देखभाल करती हैं, जबकि नेहा मंकानी ने तबाहकुन सैलाब में टीम के साथ 15,000 से ज़्यादा खानदानों को जिंदगी बचाने वाली बर्थ किट्स और देखभाल की सहूलियात दी। दोनों पाकिस्तानी खवातीन को उनकी खिदमात पर 100 खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया गया। सांगढ़ में शादी की इज्तिमाई तकरीब, 25 जोड़े रिश्ता या ज़वाज से मुंसलिक हो गए। मुंतज़मीन की जिंदगी का नया सफर शुरू करने वालों को दुआएं।